خواتین و حضرات، آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اوصاف رمضان میں خواتین و حضرات، اور ہم نے نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کیے. مدثر خان افریدی صاحب سے ہمارے بڑے بھائی ہیں، بہت ہی خوبصورت بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور آپ کو خوشامدید کہتے ہیں رامز کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں. بالکل جی، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے جہاں پر ہم لوگ اس کی خیر و برکات کو سمیٹنے میں مصروف ہیں. وہیں پر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سیگمنٹ میں آپ لوگوں کو جس طرح سے بھی ممکن ہو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جہاں پہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ کیا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے رمضان میں سحر و افطار کے اوقات میں، وہیں پر دانتوں کی بیماریاں بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے خواتین و حضرات. اور جو دانتوں کی بیماری، کیونکہ اکثر روزے کے دوران جو ہیں جتنے بھی ہم لوگ ہیں زیادہ تر وہ ہم لوگ اپنے دانتوں کی صفائی کا جو خیال ہے وہ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. اب اسی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق اکبر صاحب. ایک ڈینٹسٹ ہیں، بہت ہی قابل انسان ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں اور بہت ہی پیارے انسان ہیں. انہیں خوشامدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ دانت بالکل فٹ. زبردست. اچھا، ویسے اکثر لوگ آپ کے پاس رمضان کے دوران جو ہیں جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہوگا، آئی ایم شیور کہ اس کا الٹ ہے. نہیں، اس کا الٹ ہے. اس کا الٹ ہے. رمضان میں ہمارے پاس زیادہ تر وہی پیشنٹ ہے جو درد کی حالت میں ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پروسیجرز کو اوائڈ کرے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے پروسیجر ہے وہ کہتے ہیں ان سے روزہ مطلب یہ کہ خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر پروسیجر ایسے جس سے روزہ خراب نہیں ہوتے. اس ڈر کی وجہ سے لوگ مطلب کچھ پروسیجر نہیں کرتے. ہاں، لیکن جو بالکل درد کی حالت میں ہوتے تو وہ لوگ آتے. تو ایز کمپیئر ٹو نارمل ڈیز کی رمضان میں جو پیشنٹ فلو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری غذائیں ایسی ہوتی ہیں نا جو کہ درد کا باعث بھی بن سکتی ہے دانتوں کے، تو کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے، جن کو ضرور اپنے ڈائٹ پلان میں شامل کرنا چاہیے سحر و افطار کے اوقات میں تاکہ اس درد سے بچا جا سکے؟ بالکل. اگر ہم رمضان پہ بات کریں گے تو آج کل اگر ہم کوشش کریں گے تو سحری میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جتنا کم سے کم چیزیں ہم استعمال کریں، اور جو میٹھا چیز ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا اوائڈ کریں تو اچھا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ اذانوں سے پہلے جو برش ہے وہ بالکل ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے سو جاتے ہیں تو جہاں پر ہم نے جو سحری کی ہوتی ہے اسپیشل جو میٹھا وغیرہ کھایا ہوتا ہے تو وہ دانتوں میں ہوتا ہے اور وہاں پر بیکٹیریا کے چانسز ہوتے ہیں اور بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. اگر اس میں اگر افطار میں چلے جائیں گے تو افطار میں جو ایک سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس پیشنٹ آتے کہ رمضان میں اسپیشلی کہ ہمیں سینسٹیوٹی ہوتی ہے ٹھنڈا گرم لگنا، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی سٹارٹ کر لیتے شربت اور اس میں انتظار نہیں کرتے، دوسرے ہاتھ سے ہم اٹھاتے پکوڑے اور سموسے ٹھنڈا گرم ہو جاتے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں کرنے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے پڑے کہیں جانے والے تو نہیں ہیں تو کوشش کرے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرے. اور میں کہتا ہوں کہ رمضان میں ہم میٹھی چیزوں کو زیادہ استعمال کریں تو بہتر ہے کہ اس کو جتنے کم از کم ہو جائے تو بہتر ہے. اور شربت ویسے سب شوق سے پیتے ہیں، وہ ہوتا بھی میٹھا اور پھر وہ ہوتا بھی اوپر سے ٹھنڈا ہے، اور وہی آپ والی بات ہے کہ ساتھ لازمی طور پر گرم چیز ہے. اچھا، کتنی دفعہ جو ہے برش کرنا چاہیے، اس کی صفائی کا دھیان جو ہے وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ویسے زیادہ تر لوگ پوچھتے بھی ہیں اور ایک بہت اہم کویسچن ہے کہ رمضان میں برش کا ویسے لوگ پوچھتے ہیں، تو بہتر یہ کہ ہم سحری میں برش کریں، صحیح ہے، اور جس طرح رات کو ہم سونے سے پہلے کریں. روزے کے درمیان اگر ہم برش کو اوائڈ کریں تو بہتر ہے. ویسے خالی برش ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ چانس ہوتا ہے کہ اگر ہم برش کرتے تو اس کا الٹرنیٹ اگر مسواک کوئی ایسا ہو مسواک یوز کر سکتے ہیں. برش میں یہ ہے کہ آپ خالی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کبھی کبھار ہم کر کے مسوڑ سے خون آ جاتے ہیں اور وہ جلے جاتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ تو بالکل روزے کے دوران ہم یوز نہیں کر سکتے. مسواک ہم یوز کر سکتے، لیکن مسواک بھی اس طرح کرے کہ اس مسواک کا ٹیسٹ نہ آئے نا، کیونکہ کچھ لوگ پھر دانتوں کے ساتھ اس کو ایسا کر لیتے کہ تو میرے خیال میں جو سنت ہے جو ہے وہ کر لیں. لیکن اگر برش کو دن میں کرے، ہاں کچھ لوگ کو ہوتے ہیں کہ جو اسمیل آتے ہیں ہیلیٹوسس، لیکن جو رمضان میں وہ جو روزہ دار کی جو ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو وہ نہ کرے کہ لوگ کہتے ہیں بڑے، اور صبح کرے اور شام کو کرے تو میرے خیال میں دو وقت بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو بہت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مدثر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواتین و حضرات، اپنے دانتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور سحری میں جو ہے آپ لازمی اور افطاری میں اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد لازمی اپنے دانت جو ہیں وہ برش کریں، اور مسواک کا استعمال بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. بالکل جی، ایسے ہی. اور ہم یہاں پہ پروگرام میں ایک بریک شامل کرنے لگے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.